إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بتحقیق خدا توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو احکام غسل. اس گفتگو میں کچھ احکام بیان کیے جائیں گے کہ جن کا تعلق ہے خصوصاً غسل سے، یعنی غسل انجام دینے سے، غسل انجام دینے کے بعد، اور ضمن کچھ شرائط بھی بیان ہوں گی کہ جن کے بعد غسل صحیح ہوگا. غسل چاہے ترتیبی ہو اور چاہے التماسی، احتیاط یہ ہے کہ جسم پہلے پاک ہو اور اس کے بعد غسل انجام دیا جائے. البتہ التماسی میں زیادہ تاکید ہے کہ پہلے جسم کو پاک کیا جائے، اس کے بعد اپنے جسم کو غسل التماسی کی نیت سے پانی میں ڈبویا جائے. لیکن فرض کریں، اب ہم گفتگو کرتے ہیں غسل ترتیبی کے بارے میں، کہ فرض کریں کہ ہم کسی پائپ سے یا شاور سے یا کسی اور طریقے سے غسل ترتیبی کر رہے ہیں، اور جب ہم نے غسل ترتیبی شروع کیا تو پہلے نیت کر کے چہرہ، سر اور گردن کو دھونا شروع کیا، اور اس دوران ہمارے پاؤں کا کچھ حصہ نجس تھا، تو پاؤں کے اس حصے پر یہ سر کا پانی گرا کہ جس کے بعد پاؤں کا وہ حصہ پاک ہو گیا، تو اس صورت میں غسل صحیح ہوگا. یا بالفاظ دیگر دوسری مثال دی جائے، فرض کریں کہ ہم سر و گردن سے فارغ ہو کے اس حصے کو دھو رہے ہیں، دائیں طرف کو، اور پاؤں کا نچلا حصہ ہمارا نجس ہے چھینٹیں آنے کی وجہ سے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ پہلے ہم اس طرح سے پانی ڈالتے ہوئے اوپر کے حصے کو غسل کی نیت سے دھوئیں اور بعد میں پاؤں زمین سے اٹھا کے پہلے پاک کریں اور اس کے بعد پانی ڈالیں داہنا حصہ دھونے کی نیت سے؟ تو کہا جائے گا کہ یہ طریقہ بالکل صحیح ہے، البتہ جس حصے کو دھویا جا رہا ہو اس وقت وہ حصہ پاک ہونا چاہیے. ہماری گفتگو کیا ہے کہ اوپر کے حصے کو دھو رہے ہیں، نیچے کا نجس ہے، لیکن اگر اسی حصے کو دھو رہے ہیں اور یہی نجس ہو تو یہ صحیح نہیں ہوگا، خصوصاً کب جب آب قلیل سے ہو رہا ہو، کیونکہ یہ حصہ ہی نجس ہو جائے گا اس سے پہلے کہ غسل انجام دیا جائے. تو فرض کریں کہ جو ایک نارمل سی مثال ہے وہ یہ کہ کسی غسل خانے میں غسل میں آپ مصروف ہیں اور چھینٹیں آنے کی وجہ سے اور پٹرا نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بلند جگہ کے نہ ہونے کی وجہ سے پاؤں نجس ہو رہے ہیں، تو پہلے سر و گردن کو دھو لیا، اس کے بعد سیدھی جانب کو دھونے کی نیت سے پانی ڈالنا شروع کیا، ہاتھ بھی دھوئے، رانوں تک آئے، گھٹنوں تک آئے. اب نچلا حصہ پاؤں کا ٹخنے کے پاس چھینٹیں آنے کی وجہ سے نجس ہے، تو ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر پہلے سیدھے پاؤں کو پاک کیا، پاک ہونے کے بعد دوبارہ پانی ڈالا اس نیت سے کہ ہم اب باقی حصے کو دھو رہے ہیں کہ جو سیدھے حصے کا رہ گیا تھا. تو ایسی صورت میں کہا جائے گا یہ سیدھا حصہ دھل گیا. اب اس کے بعد بائیں حصہ دھونا شروع کیا اسی ترتیب سے یہاں تک کہ بائیں پاؤں تک پانی پہنچا دیا. پھر گھٹنے سے نیچے کا حصہ فرض کریں نجس تھا تو ہم نے بائیں پاؤں کو اٹھایا، پاؤں کو پاک کیا، پھر پانی ڈالا اس نیت سے کہ ہم اپنے بائیں حصے کو دھو رہے ہیں. اب یہاں پر ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ سیدھا حصہ ہم نے دھو لیا تھا اور کیونکہ ہم اب سیدھی ٹانگ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ دوبارہ نجس ہو گیا، تو کیا غسل صحیح رہا؟ تو کہا جائے گا کہ جسم کے جس حصے کو دھویا جا رہا ہو اس کا پاک ہونا ضروری ہے، لیکن اگر سیدھا حصہ دھو کے ہم نے یعنی سیدھا پاؤں زمین پہ رکھا، اب الٹے حصے کو دھونا شروع کیا، پھر الٹا پاؤں اٹھا کے الٹے پاؤں کو پاک کر کے الٹے پاؤں کے اس باقی حصے پر پانی ڈالا کہ جو رہ گیا تھا، اس دوران اگر سیدھا پاؤں نجس ہو گیا تو غسل پہ اثر نہیں پڑے گا. اب جب ہم نے الٹا پاؤں بھی دھو لیا تو آخر میں دونوں پاؤں پہ
دوبارہ ہم پانی ڈال کے پاک کر سکتے ہیں، اس سے کوئی غسل پہ اثر نہیں پڑے گا۔ اور جیسے کہ پہلے توجہ دلائی کہ غسل التماسی میں بہتر یہ ہے کہ پہلے جسم کو پاک کیا جائے اور اس کے بعد جسم کو داخل کیا جائے پانی میں۔ البتہ اکثر مراجع فرماتے ہیں کہ اگر جاری پانی ہے اور پر سے زیادہ پانی ہے، یا پر کی مقدار ہے، فرض کریں کوئی نہر ہے، سوئمنگ پول ہے، اور نجاست ایسی ہے کہ جیسے ہی ڈائیو لگائیں گے جسم پاک ہو جائے گا، یا جیسے ہی پانی میں جائیں گے جسم پاک ہو جائے گا، تو اگر جسم اس قسم کی نجاست سے نجس بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ کہ احتیاط یہ ہے کہ پہلے پاک ہوں اور اس کے بعد غسل کو انجام دیا جائے۔ نجاسات کے موضوع میں ایک موضوع یہ آیا تھا کہ حرام سے جنب ہونے والے شخص کے پسینے سے احتیاط کی جائے۔ گو کہ حرام سے جنب ہونے والے شخص کا پسینہ نجس نہیں ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ وہ پسینہ جسم پہ یا لباس پہ نہ ہو نمازی کے۔ بس اگر کوئی شخص حرام سے جنب ہو گیا، یعنی اس پہ غسل جنابت واجب ہوئی معاذ اللہ کسی حرام طریقے سے، تو کیا یہ گرم پانی سے نہا سکتا ہے جبکہ اسے پسینہ آ جائے؟ تو کہا جائے گا بہتر یہ ہے کہ یہ ٹھنڈے پانی سے یا ایسے پانی سے نہائے کہ جس سے اسے پسینہ نہ آئے۔ یہ احتیاط ہے اور یہ عمل مستحب ہے۔ کیونکہ موضوع گفتگو احکام ہیں غسل کے، تو پھر یہ مسئلہ بیان ہو کہ اگر سوئی کے برابر بھی کوئی حصہ رہ جائے پانی پہنچنے میں، یعنی پانی نہ پہنچ پائے کسی حصے پہ، تو غسل صحیح نہیں ہوگا۔ فرض کرے کسی نے غسل کر لیا اور بعد میں اسے پتا چلا کہ ہمارے کوئی چیز لگی ہوئی تھی جو پانی پہنچنے میں رکاوٹ تھی، تو یہ غسل اس کا صحیح نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ نماز پڑھ چکا ہے تو دوبارہ اس نماز کو پڑھنا ہوگا، یعنی پہلے غسل کرنا ہوگا اور بعد میں نماز پڑھنی ہوگی۔ ایک سوال جو بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے، کیا دوران غسل کان کے اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہے اور ناک کے اندر تک؟ تو جواب یہ ہے کہ جسم کے جس حصے کو ظاہری حصہ کہا جاتا ہے وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہونٹ بند کر لیے جائیں ایک نارمل طریقے سے، کیونکہ ایک طریقہ ہے کہ بالکل اس طرح سے بند کیے تو کہا جائے گا نہ، یہ وہ طریقہ ہے کہ اگر کسی نے اس طرح سے ہونٹوں کو بند کیا اور غسل کیا اور پانی یہاں نہیں پہنچ پایا تو غسل نہیں ہو پائے گا۔ فرض کریں کہیں پانی ایسا تھا، اس کا ایسا ٹیسٹ تھا کہ اپنے ہونٹوں کو بالکل ایسے بند کر لیا اور اس کے بعد غسل کیا، یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد منہ کھولا اور یہ حصے خشک رہے اور پانی یہاں تک نہیں پہنچ پایا، تو ایسی صورت میں غسل صحیح نہیں ہوگا کیونکہ یہ ظاہری حصے ہیں۔ لیکن آیا دوران غسل اندر پانی پہنچانا ضروری ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اندر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، وہ کہ غسل کے مستحبات میں سے ایک مستحب عمل ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، لیکن یہ عمل واجب نہیں ہے۔ آیا ناک کے اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہے؟ تو اندر تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ جو ظاہری حصے ہیں یہاں پر پانی پہنچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کان کے یہ جو ظاہری حصے نظر آتے ہیں یہاں تک پانی پہنچنا چاہیے، لیکن بالکل اندر تک پانی پہنچانا یہ عمل ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر یہ پانی پہنچنا خطرناک ہو تو یہ عمل بالکل صحیح نہیں ہوگا، لیکن یہ جو ظاہری حصہ ہے یہاں پر پانی پہنچنا چاہیے۔ پانی پہنچنے کے حوالے سے دو مسائل کی جانب توجہ رہے کہ اگر کان میں سوراخ ہوں تو کیا ان سوراخوں کے اندر بھی پانی پہنچانا ضروری ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر وہ سوراخ اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ وہ جسم کا ظاہری حصہ مانے جا رہے ہیں تو ان میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ جیسے کہ بعض بزرگ خواتین کے کان کے سوراخ بہت بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں تو پانی پہنچانا ضروری ہے، لیکن جن کے سوراخ بالکل ٹائٹ ہوں کیا اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ جسم کا ظاہری حصہ نہیں ہے اور اندر تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ اب ایک سوال ہے بالوں کے حوالے سے کہ اگر کسی کے بال بڑے ہوں اور کسی کے بال چھوٹے ہوں تو کیا حکم ہے بڑے بالوں کا اور کیا حکم ہے چھوٹے بالوں کا؟ تو اگر کسی کے جسم پہ بال چھوٹے ہیں، اور یہ گفتگو تقسیم کی جا سکتی ہے سر کے بال اور جسم کے بال۔ جسم کے بال جسم کا حصہ مانے جاتے ہیں اور ان کا دھویا جانا ضروری ہے۔ اب گفتگو کرتے ہیں سر کے بال کے بارے میں۔ سر کے بال اگر
چھوٹے ہوں تو ان کا دھویا جانا ضروری ہے. لیکن جس طرح سے خواتین کے بال ہوتے ہیں بڑے بال، فرض کریں کہ کسی خاتون کی چٹیا ہے یا کسی مرد کے اتنے بڑے بال ہیں، تو کیا سارے بالوں کو دھونا ضروری ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کسی کے بال بڑے ہیں تو ان بالوں کا دھویا جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کسی خاتون نے اس طرح سے اپنی چٹیا کو الگ رکھا اور نیچے جوڑوں تک پانی پہنچا دیا اور سر تک پانی پہنچا دیا تو یہ عمل کافی ہے، کیونکہ اس کے بال بڑے ہیں. لیکن جس طرح سے عام مردوں کے نارمل بال ہوتے ہیں، یا اگر کسی خاتون کے بھی اس طرح سے بوائے کٹ بال ہوں، ایک نارمل قسم کے چھوٹے بال ہوں مردوں کی طرح سے، تو کہا جائے گا کہ ان کو بال دھونے ہوں گے اور پانی پہنچانا ہوگا. کچھ شرائط ہیں غسل کے صحیح ہونے کی. غسل کے صحیح ہونے کی شرائط کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ جو شرائط وضو کے صحیح ہونے کی ہیں وہی تمام شرائط ہیں غسل کے صحیح ہونے کی. لیکن چند شرائط ایسی ہیں کہ جو غسل میں ضروری نہیں ہے کہ ان کی جانب توجہ دی جائے. ان میں سے ایک شرط یہ کہ وضو میں شرط ہے کہ اعضائے وضو جس وقت وضو کیا جا رہا ہو اور ان اعضاء کو دھویا جا رہا ہو وہ پاک ہوں. لیکن غسل میں یہ شرط نہیں ہے. اور اس کی جانب ہم پہلے توجہ دلا چکے ہیں کہ فرض کریں کہ اس حصے کو دھو رہے ہیں اور گھٹنے میں نجاست تھی، یہاں کے پانی سے گھٹنا پاک ہو گیا جبکہ ہم اس حصے کو دھو رہے تھے، تو غسل صحیح مانا جائے گا. تو اس کے بہتر عمل کیا ہے؟ بہتر عمل یہ ہے کہ پہلے جسم کو پاک کریں، اس کے بعد کسی ایسی جگہ پہ بیٹھیں یا کھڑے ہوں کہ جہاں دوبارہ جسم نجس نہ ہو اور پھر غسل کو انجام دیں. ایک اور شرط کہ جو وضو میں ضروری ہے لیکن غسل میں ضروری نہیں، وہ یہ کہ وضو میں ضروری ہے کہ پانی اوپر سے نیچے کی جانب آئے، لیکن غسل میں پانی اوپر سے نیچے آنا ضروری نہیں ہے، گو کہ اگر یہ کام کیا جائے تو بہتر ہے. تیسری شرط جو وضو میں ضروری ہے لیکن غسل میں ضروری نہیں، لیکن اگر اس شرط کو انجام دیا جائے تو بہتر ہے، وہ ہے موالات. یعنی وضو میں ضروری ہے کہ کاموں کو فوراً انجام دیا جائے، اور فوراً کا وہاں پر جو معیار قرار دیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ جس عضو کو دھویا ہو اس سے پہلے کہ وہ خشک ہو اگلے اس کو دھو لیا جائے. یعنی اگر چہرہ دھونے کے بعد ہم ہاتھ دھونا چاہتے ہیں، اس سے پہلے کہ چہرہ خشک ہو ہاتھ کو ہم دھو لیں، اور اس سے پہلے کہ ہاتھ خشک ہوں سر کا اور پاؤں کا مسح کر لیں. اس سے زیادہ فاصلہ نہیں آنا چاہیے. لیکن غسل میں یہ موالات ضروری نہیں ہے. بس اگر کوئی سر و گردن کو دھو لے اور پانی ختم ہو جائے اور کچھ فاصلے کے بعد وہ سیدھے اور الٹے ہاتھ کے حصے کو دھوئے تو کہا جائے گا کہ موالات یعنی ایک کے بعد ایک فوراً کام کا انجام دیا جانا غسل میں ضروری نہیں ہے، گو کہ اگر یہ کام کیا جائے تو بہتر ہے. اسی طریقے سے اس شرط کی جانب توجہ رہے کہ جس شرط کا ذکر ہم نے غسل میں بھی تفصیل سے کیا اور وضو میں بھی کر رہے ہیں کہ جس جگہ پہ غسل کیا جائے، جس جگہ پہ وضو کیا جائے وہ غصبی نہ ہو، جس برتن سے غسل و وضو کیا جائے وہ غصبی نہ ہو. اب سونے اور چاندی کے برتنوں کی جو شرط ہے وہ وضو میں پہلے بیان ہو گئی، لیکن ہماری زندگی میں عام طور پر سونے اور چاندی کے برتن کا اتنا دخل نہیں ہے. زیادہ جو ہمارے پرابلم ہے وہ ہے وضو اور غسل انجام دینے کی جگہ کا. عام طور پہ وہ کہ ہم قبضہ نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی کسی گھر میں قبضے کے ذریعے سے رہ رہا ہو یا کرایہ نہ دے رہا ہو یا کرایہ نہ دینے کا ارادہ ہو یا کسی ہوٹل میں گیا ہے اور رہ رہا ہے اور بعد میں اس کا ارادہ ہے کہ میں اس کو چیٹ کروں گا، کرایہ نہیں دوں گا، تو ایسی صورت میں ان افراد کا ان جگہوں پہ غسل صحیح نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ایک اہم ترین شرط ہے کہ جگہ غصبی نہ ہو، اور یہ جو ہم نے مثالیں بیان کی اسی شرط کی کچھ مثالیں دی کہ یہ غصبی مانی جائیں گی. مثال کے طور پہ اگر ہم ہوٹل گئے ہیں اور ذہن میں یہ ہے کہ 2-3 دن رہیں گے اور بعد میں دھوکہ دے کے نکل جائیں گے، کچھ کریں گے سلسلہ، تو اس باتھ روم میں کہ جو ہوٹل کا ہے وہاں پر غسل صحیح نہیں ہوگا. لیکن جو سب سے زیادہ پرابلم ہے ہمارے معاشرے میں وہ ہے کہ
وارث ایک دوسرے کی میراث پر قبضہ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ باپ کا انتقال ہوا تو بہنوں کو گھر سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں کہ جب کسی وارث کے حق کو پامال کیا جائے اور وارث کے حق کو مار لیا جائے تو اس جگہ پر نہ غسل صحیح ہوگا اور نہ ہی وضو صحیح ہوگا. اب آپ تصور کریں کہ ہمارے انڈیا پاکستان میں کتنے گھر ایسے ہیں کہ جہاں پر سالوں سے نمازیں ہو رہی ہیں لیکن وہ نمازیں صحیح نہیں ہیں, روزے ہو رہے ہیں لیکن وہ روزے صحیح نہیں ہیں, کیونکہ نمازوں کی اور روزوں کی شرائط میں سے ایک شرط ہے غسل. اسی طریقے سے نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے وضو, اور غسل اور وضو کی شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے کہ جس جگہ پہ غسل کیا جائے, جس برتن سے غسل کیا جائے, جس جگہ پہ غسل کا پانی گرے, جس جگہ پر وضو کیا جائے, جس جگہ پہ وضو کا پانی گرے وہ غصبی نہ ہو. بس وہ افراد جنہوں نے اپنی پھوپھیوں کے حق مارے ہیں, اپنی بہنوں کے حق مارے ہیں, وہ مطمئن ہو جائیں کہ ان کے وضو اور غسل صحیح نہیں تھے, لہذا ان کے روزے اور ان کی نمازیں بھی ان چند سالوں میں باطل ہو گئی. اب ایک سوال آپ سے کیا جائے کہ غسل اور وضو کے بارے میں کیا کہا جائے گا, یہ ایک اجتماعی عبادت ہے یا انفرادی عبادت ہے؟ تو جواب ہمارا یہ ہے کہ یہ عمل انفرادی ہے, گو کہ دروازہ بند کر کے اس غسل کو یا انفرادی طریقے سے وضو کا انجام دینا ہے, لیکن اس کی شرائط کا تعلق معاشرے سے ہے. یعنی اگر ہم ایک صحیح وضو یا صحیح غسل انجام دینا چاہیں تو ہمیں لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا. اگر کوئی شک کرے کہ میں نے غسل کیا یا نہیں کیا تو اسے غسل کرنا ہوگا, لیکن اگر کوئی غسل کے بعد یہ شک کرے کہ میرا غسل صحیح ہوا یا نہیں ہوا تو ایسی صورت میں غسل صحیح ہے, لیکن کب؟ کہ جب دوران غسل اس کی توجہ ہو کاموں کی جانب. اب فرض کریں کہ ہماری توجہ تھی سر اور چہرہ اور گردن دھوتے ہوئے اور ہم نے وہاں پانی پہنچایا, اس کے بعد سیدھا ہاتھ اور سیدھی طرف کو دھویا, پوری سیدھی طرف کو آگے پیچھے کے پورے حصے کو دھویا اور توجہ تھی, پھر اس کے بعد بائنا حصہ دھویا اور توجہ تھی. اب جب یہ غسل مکمل ہو گیا تو ہمیں شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہوا یا نہیں ہوا, تو ایسی صورت پہ کہا جائے گا کہ اگر غسل کے دوران توجہ تھی تو بعد میں شک نہ کریں, یہ غسل صحیح ہے, اور مومنین کی توجہ دلائیں اس امر کی جانب کہ شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ ہے وسواس. لہذا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انجام دینا چاہتے ہیں لیکن شیطان انہیں وسوسے کی وجہ سے انجام نہیں دیتا لیکن شیطان. لہذا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن شیطان انہیں وسوسے کی وجہ سے عبادت نہیں کرنے دیتا. وہ اتنا لمبا غسل کرتے ہیں, اتنا لمبا وضو کرتے ہیں کہ بعض دفعہ ان کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں اور شیطان اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتا ہے. کس کے ذریعے سے؟ وسوسے کے ذریعے سے, شک کے ذریعے سے. لہذا طہارت کے مسائل کو جانیں, نہ بالکل لاوبالی ہو جائیں کہ ہر چیز پاک ہے, نہ جس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ نجس ہے کہیں گے نہیں اللہ راضی ہے انشاءاللہ پاک ہے, نہ بالکل ایسے ہو جائیں, اور نہ بالکل ایسے ہو جائیں کہ ہر چیز دنیا میں آپ کے لیے نجس ہو جائے, بلکہ مسائل کو جانیں. جو پاک ہے وہ پاک ہے, جو نجس ہے وہ نجس ہے. البتہ ہر چیز پاک ہے جب تک کہ نجاست کا یقین نہ ہو. اگر یہ مسائل آپ جانیں گے طہارت آسان ہو جائے گی, ورنہ شیطان شک میں مبتلا کر دیتا ہے اور ساری سی عبادت بھی مشکل ہو جاتی ہے. اگر دوران غسل کوئی حدث اصغر صادر ہو جائے, حدث اصغر کیا چیز ہے؟ ایسا کوئی عمل کہ جس کے بعد وضو باطل ہو جاتا ہو, مثال کے طور پر پیشاب یا پخانا یا معدے کی ہوا کا خارج ہونا. بس فرض کریں کہ دوران غسل کسی سے حدث اصغر صادر ہو گیا تو وہ کیا کرے؟ اب یہاں پر مراجع الزام کے فتاوی مختلف ہیں کہ ایک فتویٰ تو مراجع کا یہ ہے کہ یہ غسل کو انجام دے اور اس کا غسل صحیح ہے, لیکن نماز کے لیے پہلے یہ وضو کرے. لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر دوران غسل کوئی حدث اصغر اس سے صادر ہو گیا, یعنی فرض کریں کسی نے سر اور گردن کو دھویا اور اس دوران اس کا پیشاب خارج ہو گیا تو اب یہ کیا کرے؟ تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ یہ دوبارہ سر و گردن کو دھوئے اور غسل کو انجام دے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ غسل کا وقت ہے اور نماز بھی ادا ہو جائے گی, اور یہ سوچتے ہوئے اس نے
غسل کو انجام دیا اور غسل سے فارغ ہوا تو اسے اندازہ ہوا کہ نماز قضا ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں غسل صحیح ہے اور پھر یہ نماز پڑھے، قضا کی نہیں ہے۔ لیکن اگر وقت کم تھا اور یہ غسل انجام دے یہ جانتے ہوئے کہ اگر میں نے غسل کیا تو نماز قضا ہو جائے گی، تو یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ کسی پر اگر چند غسل واجب ہوں تو ایک ہی غسل کو انجام دے کئی غسلوں کی نیت سے۔ مثال کے طور پر کسی خاتون پر غسل حیض بھی ہے اور غسل جنابت بھی واجب ہے، اور اسی طریقے سے غسل مس میت بھی واجب ہے، تو ایک غسل کیا جا سکتا ہے اور 3 غسلوں کی نیت کرنی ہوگی۔ یعنی نیت کر لیں کہ میں غسل حیض، غسل جنابت اور غسل مس میت انجام دیتی ہوں، یہ وہ نیت کرے گی اور تینوں غسل اس کے انجام ہو جائیں گے ایک غسل کے ذریعے سے۔ اور یہی بالکل مثال ہے مردوں کے لیے کہ فرض کریں کسی پر غسل مس میت بھی واجب ہے، غسل جنابت بھی واجب ہے، تو یہ دونوں غسل انجام دے سکتا ہے ایک ہی غسل کے ذریعے سے، فقط اس کو دونوں غسلوں کی نیت کرنا ہوگی۔ وہ چیزیں جو جنوب پر حرام ہیں تو ذکر ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام، اسی طرح سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا نام، اور اسی طرح سے حرام ہے اس کے لیے قرآن کی آیت کو یا قرآن کے کسی حرف کو چھونا۔ یہ مسئلہ پہلے تفصیل سے ذکر ہو چکا ہے، لیکن اب جو موضوع ہے وہ یہ کہ اگر کسی کے جسم پر لکھا ہوا ہو کوئی ایسا حرف کہ جو قرآن کا ہو، مثال کے طور پر کسی کے جسم پر واو لکھا ہے اور نیت اس کی قرآن کی نہیں ہے، ایسے لکھوا دیا تھا، لیکن فرض کریں کہ اس نے والعصر لکھوایا تھا، العصر ختم ہو گیا، واو باقی ہے، تو پوچھا جائے گا یہ واو کس کا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسی واو لکھوایا تھا تو دوران غسل اسے چھو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے والعصر لکھوایا تھا اپنے جسم پر اور اب واو رہ گیا ہے، البتہ لکھنے سے مراد اگر لکھا گیا ہے یہ کسی ایسی چیز سے کہ جو پانی پہنچنے میں رکاوٹ نہیں ہے، اب اگر وہ رکاوٹ بن رہا ہے وہ تو پھر غسل صحیح نہیں ہوگا، تو وہاں پر تو حکم یہ کہ پہلے سے چھڑانا ہوگا۔ لیکن یہاں پر موضوع ہے کہ جو کھال کے نیچے لکھا جاتا ہے، مثال کے طور پہ جس طرح سے آج دنیا بھر میں ٹیٹو بنانے کا رواج ہے، اور ٹیٹو بھی 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو کوئی اسٹیکر وغیرہ لگایا جاتا ہے، ایک وہ کہ جو کھال کے نیچے لکھا جاتا ہے، تو اگر کسی نے ٹیٹو بنایا ہوا ہے تو غسل تو ہو جائے گا، لیکن اگر لکھا ہے کوئی نام ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یا کوئی آیت لکھی ہوئی ہے تو اسے چھونا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر گفتگو تقسیم ہو جائے گی 2 حصوں میں۔ فرض کریں کہ یہ کھال کے نیچے ہے اور جب ہم کھال پھیر رہے ہیں، کھال پر ہاتھ پھیر رہے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیچ میں ایک باریک سی کھال رکاوٹ بن رہی ہے اور ہمارا ہاتھ لکھے ہوئے پہ نہیں لگ رہا، تو ایسی صورت میں تو چھوا جا سکتا ہے۔ لیکن فرض کریں کوئی ایسا کلر ہے یا فاؤنٹین پین کی انک ہے یا مہندی وغیرہ سے اللہ لکھا ہے، اور جب ہم ہاتھ پھیریں گے تو وہ ہاتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو مس کرے گا اور ہمارا غسل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہاتھ پھیرنا جائز نہیں ہے۔ بس اصل موضوع کیا ہے کہ آئے قرآن کو، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اور انبیاء اور معصومین علیہ السلام کے ناموں کو چھونا حرام ہے، کس پر؟ کہ جس پر غسل جنابت واجب ہو، اسی طرح سے غسل حیض یا نفاس۔ اور اب ایسا شخص کیا کرے؟ تو کہا جائے گا کہ اگر کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے، رکاوٹ کب بن رہی ہے؟ جب کھال کے نیچے لکھا ہوا ہے، لیکن اگر وہ کسی ایسے کلر سے کہ جو پانی کھال تک پہنچنے میں رکاوٹ کا سبب نہیں بنتا، فرض کریں مہندی وغیرہ سے لکھا ہے، تو اس کو چھونا حرام ہے۔ ایسا شخص کیا کرے؟ فقط پانی ڈال دے، اس کا غسل ہو جائے گا۔ البتہ یہ مسئلہ بیان کر دیا، مسئلہ بیان کرنے کی حد تک کیونکہ توضیح المسائل میں اور عروۃ الوثقی میں اس کا ذکر ہوا، لیکن نوجوانوں کی خاص توجہ دلائی جائے اس چیز کی جانب کہ جو آج کل ٹیٹو بنانے کا رواج ہے یہ ایک بالکل غیر مہذب قسم کا سلسلہ ہے۔ نوجوان بلا شک فیشن کریں لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں،
اور ایسا فیشن نہ کریں کہ جس سے ان کی شخصیت میں ایک نقص کا محسوس ہو. مثال کے طور پہ وہ ٹیٹو بنوائیں, یا یہ کہ ان کے کانوں میں کوئی ٹاپس وغیرہ ٹائپ کی چیز ہو. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مومنین کی شان میں نہیں ہے. یہ ایئر رنگ وغیرہ کان میں ڈالنا یہ مومنین کی شان میں نہیں ہے. یہ جو ہمارے یہاں بعض طبقات اپنے کانوں میں چھلے اور ایئر رنگ وغیرہ ڈال رہے ہیں مذہب کے نام سے, یہ قطعاً کوئی مذہبی کام نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے. اگر کسی نے غسل جنابت کر لیا تو کیا نماز کے لیے اسے وضو کرنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے غسل جنابت کیا ہے تو نماز کے لیے اسے وضو نہیں کرنا چاہیے. اور پھر توجہ دلائیں, ایسا نہیں ہے کہ وضو کر لیں تو بہتر ہے, بلکہ جواب کیا ہے کہ اسے نماز کے لیے وضو نہیں کرنا چاہیے, نماز اسی میں ہو جائے گی. لیکن اگر غسل جنابت کے بعد حدث اصغر صادر ہو گیا, مثال کے طور پر پیشاب یا پیخانہ کر لیا, یا معدے سے ہوا خارج ہو گئی, یا یہ کہ آنکھ لگ گئی اور ایسی نیند آ گئی کہ جس کے بعد نہ آواز آ رہی ہے اور نہ ہی آنکھ دیکھ رہی ہے, تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ غسل جنابت تو باقی ہے لیکن نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا. لیکن ابھی کسی نے غسل جنابت کیا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا صحیح نہیں ہے, کہ بغیر وضو ہی کے نماز پڑھے گا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی غسلوں کا کیا حکم ہے. تو یہاں پر مراجع الزام کے فتاوی مختلف ہیں, مختلف روایات کی وجہ سے. احتیاط یہ ہے کہ غسل جنابت کے بعد وضو نہ کیا جائے اور باقی غسلوں کے بعد وضو کیا جائے تو بہتر ہے. لیکن بعض مراجع فرماتے ہیں کہ غسل استحاضہ کے علاوہ جتنے بھی واجب غسل ہیں ان کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے اور وہ مستحب غسل کہ جن کا استحباب یعنی جن کا مستحب ہونا شریعت میں ثابت ہے, کیونکہ بعض مستحب غسل وہ ہیں کہ جن کا شریعت میں استحباب ثابت ہے, اور بعض مستحب غسل وہ ہیں کہ جو مستحب غسل کی فہرست میں ان کا ذکر ہوتا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کو رجاءً انجام دیں. رجاءً کی کیا معنی ہے؟ یعنی اس امید سے کہ اگر یہ مستحب ہیں تو ہم انجام دے رہے ہیں. بس وہ غسل کہ جن کا استحباب ثابت ہے ان کے بعد بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بہتر ہے کہ وضو کو انجام دیا جائے. یہ چند مختصر سے مسائل تھے احکام غسل سے متعلق. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.